74واں مکتوب حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ 74th لیٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، پاک ہے اللہ، اسی کی تعریف ہے۔ کہاں یہ ذرہ خاک اور کہاں عالم پاک، کیا نسبت تراب کو رب الارباب سے، اور کیا نسبت پانی اور تین کو رب العالمین سے۔ پانی اور مٹی سے بنے ہوئے نا۔ ظاہر ہے کہ کہاں یہ نہیں و ضعیف، ناکارہ و حقیر، ایک گوشے میں پڑا ہوا کم ہمت، اور کہاں مدعائے خاتم ولایت کی صداقت کی شہادت۔ اسلام کا جو مدعا، جو مقصد ہے، جو اللہ کا دیدار، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے دیدار میں ایک سب سے خاص دیدار جو ہے اسلام کا جو ہے مدعا رہا ہے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ کہاں یہ نہیں و ضعیف، ناکارہ و حقیر، ایک گوشے میں پڑا ہوا کم ہمت، اور کہاں مدعائے خاتم ولایت، یعنی اسلام کی مدعا کی صداقت کی شہادت۔ اس ضعیف کی ماں عزیزوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی راہ میں ہجرت کی سختیاں اٹھا رہی ہیں۔ حضرت کی معیشت دیکھیے، کہیں ہجرت میں ہے حضرت کی ماں۔ اس ضعیف کی ماں عزیزوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی راہ میں ہجرت کی سختیاں اٹھا رہی ہیں، اور باپ بھائیاں دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس مدعا کے سبب تیغ بدریق کے سپرد ہو چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں۔ آپ کے والد، آپ کے بھائیاں اور آپ کے دوستاں جو شہادت پا چکے ہیں، اس راستے میں جو اترا ان کے ساتھ جو ہے یہ ہال ہو رہے ہیں۔ اس ضعیف کی ماں عزیزوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی راہ میں ہجرت کی سختیاں اٹھا رہی ہیں، اور باپ بھائیاں دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی مدعا کے سبب، جو مدعا تھا اللہ کو پانا تھا، اس مدعا کے سبب، اس وجہ سے تیغ بدریق کے سپرد ہو چکے ہیں، یعنی شہادت پا چکے ہیں۔ آپ کے والد بندگی عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نقلیات کے جامع بھی ایک نقلیات کتاب ہے آپ کی، انہوں جو ہے شہید ہوئے ہیں، اور آپ کو جو ہے قید کیا گیا تھا، اور ایک جماعت جو ہے پوری شہید ہوئی۔ پھر اس شخص ضعیف کو بھی اسی معاملے میں اپنے آپ کو لکھنے، اس شخص ضعیف کو بھی اسی معاملے میں پا بزنجیر کر کے قید میں ڈالے ہیں۔ آپ کو جو ہے پورا زنجیروں میں جو ہے قید کر کے جو ہے ڈال کے جو ہے قید کیے گئے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی بڑی بخشش والا ہے۔ یہ فضل ہے، دیکھیے آپ سمجھتے ہیں فضل گھر بنانا اللہ دیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، بچے سب جا رہے ہیں اسکولوں میں، سب اچھا ہے بھائی، اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے بہت اچھی شادی ہوئی، اللہ کے فضل سے بہت بڑی دعوت تھی، اللہ کے فضل سے بہت کھانا پینا رکھے تھے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا، ایسا فضل تو جو ہے کفار کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ اگر وہ اللہ کا فضل ہے تو کفاروں کو بھی عطا کیا گیا۔ حضرت یہ لکھ کے لاسٹ میں کریں کہ یہ اللہ کا فضل لکھ رہے ہیں۔ اتنی سختیاں پریشانی جس کے اوپر فضل ہوتا ہے، انہیں اتنی چیزوں سے گزرتا ہوا، اس کو اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے ہم کیا دھوکے میں رہتے ہیں۔ اب ہم خود ہمارے گھر پہ بھی جو ہے بلڈنگ ہم بنا کے جو ہے یہ اللہ کا فضل بولتے ہیں، حاضر من فضلی ربی کے لکھا لگا دیتے، دیکھیے یہ اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل کیا ہے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں سر۔ پھر سے پڑھوں، دیکھیے اس ضعیف کی ماں عورت ہے، اس ضعیف کی ماں عزیزوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی راہ میں ہجرت کی سختیاں اٹھا رہی ہیں، اور باپ بھائیاں دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی مدعا کے سبب، یعنی جو اللہ کو حاصل کرنا تھا، جو میری موت کا مدعا تھا، اسی مدعا کے سبب تیغ بدریغ، یعنی جو ہے تلوار کے سپرد ہو چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں۔ پھر اس شخص ضعیف کو بھی اسی معاملے میں پا بزنجیر کر کے قید میں ڈالے ہیں۔ اس ضعیف شخص کو بھی جو ہے یہ مجھے حضرت شیخ مصطفیٰ حضرت اللہ کو فرماتے ہیں، اس کو بھی جو ہے زنجیر میں جو ہے قید کر کے جو ہے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی بڑی بخشش والا ہے۔ تاکہ ہم کم سے کم دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے، ہمیں جو ہے معلوم ہونا یہاں پہ۔ اب دیکھیے کیا پیارے جو ہے یہاں پہ رباعیات بند ہیں ہندی کے، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ عجب فضل خدا ہے یا یار جو ہم سے ملا ہے، یہ عجب فضل خدا ہے یار جو ہم سے ملا ہے، اس کا دل قید رقیباں سے بہر طور جدا ہے، ایک بہ ایک میرے در آیا کہا اس جا میں رہوں گا۔ انہیں خود آ گیا، ایک بہ ایک میرے گھر پہ آیا یار، مالک جو ہے خود آ گیا اور کہا کہ میں اس جہاں رہوں گا، یہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں تمہارے پاس، دل کے خانے کے پاس جو ہے اللہ خود آ کے بول رہا میں تمہارے گھر میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بہ ایک آیا، دیکھیے مراد کیسا پورا ہونا تو کیسا پوری ہوتی ہے۔ ایک بہ ایک میرے در آیا کہا اس جا میں رہوں گا، فرتے شادی سے میری جان نے کیا رقص بپا ہے، یعنی خوشی کے عالم سے جو ہے میری روح نے جو ہے رقص کیا ہے۔ پھر جم جم شادیاں روزی ہوئی ہیں، آؤ سہیلیاں گاؤ، نت نئی خوشیاں دکھائی دی ہیں، خوشی کے تھال بھراؤ۔ ایک پسر نازک و شیریں کہوں کسی ماں کا ہے جایا، ایک بتے شوق اور خودبین کے میرے من کو ہے بھایا، چال میں اس کی ہے تمکین ایک کنیا ہے کہ بیٹھا، یار محبوب ہے دلچی میرے گھر چل کے خود آیا۔
یار جو ہے خود چل کے میرے گھر آیا ہے۔ جم جم شادیاں روزی ہوئی ہیں، آؤ سہیلیاں گاؤ، نت نئی خوشیاں دکھائی دی ہیں، خوشی کے تھال بھراؤ۔ وہ رقیب حاسد و بدخو تھا، پلے پل مجھ سے لڑتا، کینہ کی راہ سے بحر کو بھالوں بھالوں تھا وہ اڑتا۔ اب وہ ہر راہ سے ہر سو شرم کا مارا ہے یارا، مجھ طرف دلبر خوش رو آیا ہنس ہنس کے بڑھتا۔ مجھ طرف جو انہیں خوش خوش آیا۔ جم جم شادیاں روزی ہوئی ہیں، آؤ سہیلیاں گاؤ، نت نئی خوشیاں دکھائی دی ہیں، خوشی کے تھال بھراؤ۔ پہلے جو ہے پورا ظلم ستم ہر چیز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے انہیں خود چل کے آ گیا، اس کے بعد جو ہے انہیں خود جو ہے چل کے آ گیا یار۔ چاند سا اس کا وہ چہرہ کبھی بھولے نہ جو دیکھے، ہجر سے اس رخ زیبا کے پڑے جان کے لالے۔ یعنی ایک بار دیکھ لیا جب پھر جدائی ہو جاتی، جان کے لالے پڑ جاتے، جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہجر جدائی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور رخ زیبا چہرہ اس کا مبارک چہرہ۔ چاند سا اس کا وہ چہرہ کبھی بھولے نہ جو دیکھے، ہجر سے اس رخ زیبا کے پڑے جان کے لالے۔ جا چکی حیرانی ساری ہوا، بہتر میری مائی، نوجوان ناز دادا سے آیا کرتا ہوا لٹکے۔ جم جم شادیاں روزی ہوئی ہیں، آؤ سہیلیاں گاؤ، نت نئی خوشیاں دکھائی دی ہیں، خوشی کے تھال بھراؤ۔ اب جو ہے کیا کیا تجلیات حضرت کے اوپر جو ہے ہو رہی تھی۔ ایک اور ایک چھوٹا سا معاملہ ساتھ میں جو ہے، جب حضرت کو جو ہے قید کر دیا گیا، کافی تکالیف ڈالی گئی، حالت رکوع میں رکھا گیا، نیچے سے جو ہے شیخیں، اوپر سے جو ہے شیخیں، کافی جب تکالیف میں رکھا گیا، اس وقت جو ہے حالت جو ہے آپ کی اس قید کی حالت میں اچانک جو ہے گھوڑ سوار جو ہے قید خانے میں جو ہے داخل ہوئے ہیں، ہرے لباس میں، چہرے پہ جو ہے نقاب باندھے ہوئے۔ آگے پوچھے میاں مصطفیٰ تمہارا کیا حال ہے، مطلب تصدیق پہ قائم ہو، اپنے عشق کے دعوے پہ قائم ہو یا نہیں ہو؟ تو اس وقت جو ہے حضرت جو ہے یہ پڑھے تھے، پورا ہونے کے بعد جو ہے جب اس وقت پڑھے تھے، آپ نے پڑھا تھا، اس وقت حضرت نے پڑھا تھا کہ جگ کے ڈھانڈے ڈپیٹ پیا، تو موہے تھگن کا بھیس لیا۔ یعنی جگ کو جو ہے دھوکہ دینے والے تم جو ہے اب مجھے دھوکہ دینے کے واسطے جو ہے ایک الگ دوسرا جو ہے لباس لے کے آئے ہوئے ہو۔ جگ کے ڈھانڈے ڈپیٹ پیا، تو موہے تھگن کا بھیس لیا، تلسر اوپر مارے گھن، آری سیتی چیرے تک۔ یعنی جو ہے اگر میرے سر کو جو ہے گھن سے پھوڑ بھی دیا جائے اور میرے تن کو آری سے چیر بھی دیا جائے، تب بھی نکلے یاہی سخن، مہدی آ گزش کیا۔ یعنی تب بھی، اس کے بعد بھی جو ہے یہ میری زبان سے نکلے گا کہ مہدی آئے اور گئے، مہدی آئے اور گئے۔ امتحان آپ لینا چاہ رہے ہیں، نہ پوچھنا تو سن لو بول کے ہو رہے ہیں۔ جگ کے ڈھانڈے ڈپیٹ پیا، تو موہے تھگن کا بھیس لیا، تلسر اوپر مارے گھن، آری سیتی چیرے تن، تب بھی نکلے یاہی سخن، مہدی آ گزش کیا۔ اس وقت جو ہے بندگی میں جو ہے اپنا جو ہے نقاب ہٹا کے اپنے دیدار سے جو ہے مشرف کر کے گئے ہیں حضرت شیخ مصطفیٰ گجر آپ کی روح مبارک سے۔ وہی لکھ رہے ہیں کہ چاند سا اس کا وہ چہرہ کبھی بھولے نہ جو دیکھے، ہجر سے اس رخ زیبا کے پڑے جان کے لالے۔ یہ تو جو ہے اللہ کی دیدار کے بارے میں چھوڑا سیدھا سیدھا جا چکی جی بندگی میں رسول بندگی میں شاہ خدمی رضی اللہ۔ چاند سا اس کا وہ چہرہ کبھی بھولے نہ جو دیکھے، ہجر سے اس رخ زیبا کے پڑے جان کے لالے۔ جا چکی حیرانی ساری ہوا، بہتر میری مائی، نوجوان ناز دادا سے آیا کرتا ہوا لٹکے۔ جم جم شادیاں روزی ہوئی ہیں، آؤ سہیلیاں گاؤ، نت نئی خوشیاں دکھائی دی ہیں، خوشی کے تھال بھراؤ۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس کو تو پسند فرمائے، اور نیک بختی پیدا کر میری اولاد میں۔ میں رجوع لایا تیری طرف اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اے میرے پروردگار، کھول دے میرا سینہ اور آسان کر میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ اے میرے پروردگار، مجھے بتلا دے میرا سیدھا راستہ، اور مجھے محفوظ رکھ میرے نفس کے شر سے۔ اے میرے پروردگار، میری مدد فرما میرے دشمن پر، چھپا ہو یا علانیہ اپنے فضل و کرم سے، اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے، اے کہ تو ہی سب سے زیادہ قریب اور سب سے بہتر ناصر ہے، وسیلے سے اپنے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی سب آل کی حرمت سے۔ یہاں پہ حضرت کا جو ہے مطلب ختم ہوا۔